بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، جب ماہ رمضان کے آخری دن آتے ہیں یا کم از کم ایک دن باقی ہوتا ہے تو ہمارے ہاں یہ پڑھا جاتا ہے الوداع، ماہ رمضان الوداع ہے. گویا کہ ایک دکھ کا، حزن و ملال اور غم کا اظہار کیا جاتا ہے، اور پھر ان گھڑیوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ جو ماہ رمضان میں عظیم گھڑیاں میسر آتی ہیں. تو آیا ایسا کرنا بہتر ہے یا پھر اپنے رب کا شکریہ بجا لائیں، خوشی کا اظہار کریں، ہماری چہرے پر جو ہے راحت ہو، خوشی ہو، اطمینان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی کی چند سانسیں عطا فرما دی، کیونکہ ہماری زندگی کا مالک، ہمارے جسم کا مالک تو اللہ ہے. جسم کے اندر جو روح ہے جب چاہے وہ نکال لے، ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان کے آنے سے پہلے زندگی عطا فرمائی، زندگی کی چند سانسیں عطا فرما دی، ماہ رمضان کو ہم نے دیکھا اور اس انداز سے استقبال کیا کہ دن روزے میں گزرے اور راتیں نماز تراویح پڑھنے میں، تو یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کی توفیق سے ممکن ہوا. ورنہ انسان چاہے پڑھا لکھا ہی کیوں نہ ہو، تعلیم یافتہ ہی کیوں نہ ہو، بڑا ذہین اور عقل و شعور اور خرد والا ہی کیوں نہ ہو، اس طرح کے اعزازات کو پانے سے محروم رہتا ہے اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو. ہم دیکھتے ہیں جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اعلیٰ اداروں سے پڑھے ہوئے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے لوگ، لیکن انہیں توفیق نہیں ملتی کہ اللہ کے گھر میں آئیں، نماز ادا کریں، مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کر کے اپنے سینے کو منور کریں. توفیق ہی نہیں ملتی. دنیاوی باتیں کرنی ہو تو کسی موضوع پر لیکچر دینا ہو، دنیاوی باتوں پر تو کئی کئی گھنٹے وہ لیکچر دیتے ہیں اور اسی فساد و بلاغت جو ہے وہ لاتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. لیکن جب بات عمل کی آتی ہے، بات اسلام کی آتی ہے، بات اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کی آتی ہے تو پھر سہم جاتے ہیں، وہ چپ ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہوتی. فرضی باتیں گھڑ کے کوئی نہ کوئی دلیل دے دیتے ہیں لیکن اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. یہ مقصد بات ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، زیادہ سے زیادہ 5 پڑھے ہوئے یا اس سے کم، جیسے کم و بیش معمولی سی تعلیم ہوتی ہے، اور کوئی دولت مند بھی نہیں ہوتے، بڑے عہدوں پر برا جماعت بھی نہیں ہوتے، اور بڑے کوئی زیادہ ذہین بھی نہیں ہوتے کہ دلائل کا ڈھیر لگا دے، کسی موضوع پر گفتگو کرے تو گفتگو کرتے چلے جائیں، ایسا بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ جو ہی اذان ہوتی ہے ان پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، فوراً آ کر مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اللہ کے دی ہوئے مال کو غربا پر خرچ کرتے ہیں. کبھی کسی کا روزہ افطار کرا رہے ہیں، کبھی کسی کی سحری کروا رہے ہیں، اور نماز سے تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں، دیگر عبادات کا اہتمام کر رہے ہیں، کبھی صلاۃ تسبیح پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ حق بھاگ کرا رہے ہیں، کبھی نماز تہجد پڑھ رہے ہیں. تو حقیقی انسان جو ہے وہ یہ ہیں، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ هم المفلحون هم الفائزون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی کامیاب ہیں. ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، فرمایا وہ شخص جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے اور جنت میں چلا گیا. فرمایا وہی کامیاب ہے جو دوزخ کی آگ سے بچا، جنت میں چلا گیا، وہی کامیاب ہے. اس کے بعد فرمایا دنیا کا سامان تو ایسی ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقوی والوں کی صفات بیان کی ہیں
تو یہی ہے، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے مال کرائے خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو آگے یہی فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت ہے جو اللہ نے انہیں دی۔ یہاں کوئی ذکر فرمایا یہی فلاح پانے والے ہیں، اللہ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ کوئی بڑی بڑی جو ہے تعلیم کی ڈگریاں لے کر پھر رہے ہیں، کوئی بڑے عہدے پر بڑا جمع ہیں، بڑے ادارے چلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، کوئی تذکرہ نہیں۔ بس یہی ہے کہ جو اللہ کے حکام ہیں انہیں بجا لانے میں جو ہے کوئی بخل سے کام نہیں لے رہے، بڑے شوق سے جذبے کے ساتھ جو ہے اللہ کے حکام کو بجا لا رہے ہیں۔ تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی چند سانسیں عطا فرمائی اور اللہ نے ہمیں ہدایت دی نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، نماز تراویح پڑھنے کی، دیگر عبادات کو سر انجام دینے کی، تلاوت قرآن کی، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی، استغفار کرنے کی۔ یہ خوشی والا مرحلہ ہے، اپنے رب کا شکریہ بجا لائیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ للصائم فرحتان، فرمایا کہ جو روزہ دار ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو راحتیں ہیں۔ ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ میں نے اپنے رب کے حکم کو پورا کیا ہے، دن بھر بھوکا اور پیاسا رہا لیکن کوئی بات نہیں، یہ بھوک اور پیاس جو ہے اگر میرے رب کے قریب کر دیتی ہے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کے اور کیا اجازت ہے۔ اگر اس عمل کی بدولت میں اپنے خالق کو راضی کر رہا ہوں، جو میرا رب بھی ہے، جو میرا خالق بھی ہے، جو میرا منعم بھی ہے، اگر اس عمل کی بدولت میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں، وہ خوش ہو رہا ہے، اس کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، تو اگر اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے اس سے بڑھ کر کے اور کیا خوشی ہو سکتی ہے۔ ایک اس وقت اسے راحت ملتی ہے، دوسری کب ملے گی؟ یہی روزے دار جو ہے قیامت کے دن جب اپنے رب سے ملاقات کرے۔ لہذا یہ مرحلہ جو ہے خوشی کا ہے، راحت کا ہے، نہ کہ رونے دھونے کا ہے کہ ماہ رمضان جا رہا ہے تو یہ ہو گیا تو وہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ خوشی کا اظہار ہے کہ آپ نے اپنے رب کا شکریہ بجا لائے، اللہ کے حکم کو جو ہے پورا کیا۔ یہی ہے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکریہ بجا لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اور عطا فرماؤں گا۔ لہذا بڑے خوش نصیب ہیں آپ۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کی گھڑیاں جو آپ کو میسر آئیں، تین طرح کے اعزازات تو یہ بتائے گئے ہیں کہ فرمایا کہ من صام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اسے خوشخبری سنا دے، اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس پر خوش ہونا چاہیے کہ میرے گناہ دھل گئے ہیں، اللہ نے میرے گناہوں کو مٹا دیا ہے، گناہوں کی میل کچیل ختم ہو گئی۔ اور پھر فرمایا کہ من قام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم، جو رات کا قیام کرتا ہے یعنی نماز سے تراویح پڑھتا ہے ثواب کی نیت سے، تو فرمایا کہ اس کے سارے گناہ دھل گئے۔ تو یہ اعزاز بھی ملا، روزہ بھی رکھا اس کی بدولت بھی گناہ دھلے، اور نماز سے تراویح پڑھی اس کی بدولت جو ہے گناہ کو ختمہ ہوا۔ اور پھر فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ جو ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور جو ہے ثواب کی نیت کرتے ہوئے شب قدر کو جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے گناہ سارے معاف فرماتا ہے۔ تو یہ اعزازات بھی آپ کو ملے، اور پھر دیگر جو آپ کو مواقع ملے نیکیوں کے، آپ کسی کا روزہ افطار کرا رہے ہیں، کسی کا سحری کروا رہے ہیں، تو یہ بھی ہے کہ فرمائے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دوزخ سے آزادی کرا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو روزانہ آزادی دے رہا تھا آپ بھی اس میں شامل ہو گئے، تو آپ ان اعزازات کو پا چکے ہیں، تو آپ خوشی کا اظہار کریں۔ اس لیے ماہ رمضان جو ہی مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد یوم عید آتا ہے، یعنی خوشی کا دن، اور جو رات ہوتی ہے اسے جو ہے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، کہ جب کوئی شخص جو ہے جس کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، جسے مزدور ہے، جو کام کرنے والا ہے، جب وہ ڈیوٹی پوری کر لیتا ہے تو پھر مالک کی طرف سے جو ہے اسے تنخواہ ملتی ہے، معاوضہ ملتا ہے، اجر ملتا ہے، سیلا ملتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے گویا کہ لیلۃ الجائزہ ہے کہ مسلمان نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی جو ڈیوٹی تھی اسے پورا کیا، روزہ رکھا، تراویح پڑھی،
پورا رمضان عبادت اور ریاضت میں گزار لیا، اللہ کو راضی کرنے میں گزار لیا، تو اب اللہ کی طرف سے ملنے والا انعام ہے۔ تو مزدور جب مزدوری لینے کے لیے آتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے، پھر وہ اپنی تھکاوٹ بھول جاتا ہے، دن بھر کی تھکاوٹ جو ہے اسے ختم یاد ہی نہیں رہتی، بھول چکا ہوتا ہے کہ اب اسے مزدوری مل رہی ہے۔ تو یہ تو عام انسان کی مثال ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والی جو مزدوری ہے اتنی عظیم مزدوری ہوگی، پھر اللہ نے اسی بدولت ہمیں یوم عید عطا فرمائی، خوشی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم پورے کر سکتے۔ لہذا جو ہے رمضان الوداعی رمضان جو ہے رونے دھونے کے بجائے جو ہے اللہ کی بات کا میں سجدہ رہے وہ گڑ گڑائیں، سجدہ کریں اور دعا مانگے، یا اللہ تیرا احسان ہے، تیرا احسان ہے یا اللہ، اس طرح کی نعمتیں، اس طرح کے توفیق جو ہے عبادات کی، ریاضات کی، یا اللہ ہمیں دوبارہ بھی عطا فرمائے، بار بار عطا فرمائے۔ ماہ رمضان اگر جو چلا گیا، باقی بھی بہت سارے مواقع ہیں نیکیاں کرنے کے، اعمال صالح کرنے کے، تو پھر نیکیوں سے آپ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔